عورتوں کا اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ۔ السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں اعتکاف سے کیا مراد ہے۔ حدیث کی روشنی میں اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کا آغاز اور اختتام کس وقت ہوتا ہے؟ کیا بیوی کا خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھنا جائز ہے؟ اعتکاف کے لیے ضروری شرائط کیا ہیں؟ عورت کس وقت اور کس جگہ اعتکاف میں بیٹھے؟ اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ اعتکاف کے دوران کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ کیا اعتکاف کے دوران عورت گھر کے کام کر سکتی ہے؟ کیا اعتکاف کے دوران غسل کرنا جائز ہے؟ کیا اعتکاف کے دوران بیڈ یا چارپائی پر سویا جا سکتا ہے؟ اعتکاف کے دوران کون سی راتیں جاگ کر گزاریں؟ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی خود کو روک لینا، بند کر لینا، کسی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ بھی اس سے نہ ہٹے، جبکہ شرعی اصطلاح میں اعتکاف سے مراد ہے کہ انسان کا علائق دنیا یعنی دنیاوی تعلقات سے کٹ کر خاص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد بیت میں اس لیے ٹھہرنا تاکہ خلوت گزی ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کی تجدید کر سکے۔ حدیث کی روشنی میں اعتکاف کی فضیلت۔ اعتکاف بیٹھنے والے کی مثال ایسے آدمی کی ہے جو اپنی مولا کے دروازے پر 10 دن کے لیے بیٹھ جائے اور عاجزی کے ساتھ اپنی حاجت طلب کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ جو بندہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے گھر میں صرف اسی کی رضا کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بے پایا رحمت سے اسے محروم نہیں فرماتا، بلکہ اس کے دل کو سکون، روح کو تازگی اور دعاؤں کی قبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف بیٹھنے کی فضیلت پر کئی حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ امام زین العابدین حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کا آغاز اور اختتام کس وقت ہوتا ہے۔ شریعت کی روح سے مسنون اعتکاف کا آغاز 20 رمضان مبارک کی شام اور 21 کے آغاز یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتا ہے، اور عید کا چاند دیکھتے ہی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 تاریخ کا، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کیا بیوی کا خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھنا جائز ہے۔ بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے ضروری شرائط کیا ہیں۔ اعتکاف کے لیے ضروری شرائط ہیں مسلمان ہونا، عاقل ہونا، مسجد بیت کا مقرر ہونا یعنی جو جگہ نماز اور عبادت کے لیے مخصوص کی گئی ہو، اعتکاف کی نیت کرنا، روزہ رکھنا، جسمانی پاکیزگی یعنی جنابت، حیض یا نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حیض اور نفاس ان دونوں صورتوں میں عورت اعتکاف نہیں کر سکتی، اگر معلوم ہو تو اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عورت کس وقت اور کس جگہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اگر کوئی عورت اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ 20ویں روزے یعنی غروب آفتاب سے پہلے یعنی 20ویں روزے افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد بیت میں داخل ہو جائے۔
عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر میں جو جگہ نماز اور عبادت کے لیے مخصوص کی گئی ہو اسی جگہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اگر کسی عورت نے پہلے سے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی بلکہ کبھی ایک کمرے میں اور کبھی دوسرے کمرے میں نماز پڑھتی رہی ہو تو بہتر ہے کہ اب وہ ایک جگہ کو مخصوص کر لے۔ پورے کمرے میں بھی اعتکاف کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اگر کمرے میں گھریلو افراد کا گزر بسر ہو تو بہتر ہے کہ کمرے کے ایک طرف پردہ لگا کر آرام کر لے اور سونے کے لیے چادر یا بستر وغیرہ لگا کر اعتکاف کا اہتمام کر لیں اور نیت کر لیں کہ یہ میری مسجد بیت ہے، میں اسی جگہ عبادت کیا کروں گی، اور اعتکاف کی نیت سے وہاں بیٹھ جائیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کیا ہے۔ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، یعنی دل میں یہ ارادہ کر لینا کہ میں رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بیت میں 10 دن مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، یہ نیت ہے۔ اگر کوئی زبان سے کہہ لے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مستحب، افضل اور بہتر عمل ہے۔ عربی میں بھی اعتکاف کی نیت اس طرح کی جا سکتی ہے، نویت سنت الاعتکاف، جس کا ترجمہ ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کے دوران کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب عورت کو اس چیز سے بچنا چاہیے جس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے۔ جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے ان کاموں سے بچنا ہے، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد بیت سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آئے گی، چاہے بھول کر ہی کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ شرعی عذر جیسے وضو کرنے جانا ہے، قضاء حاجت یا غسل کی حاجت ہے تو یہ شرعی عذر ہے، اس کے لیے وہ پردے کے ساتھ مسجد بیت سے باہر نکل سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی عذر کے کسی اور کام کے لیے مسجد بیت سے نکلنا، جیسے گھر والوں کے ساتھ سحری و افطاری کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں جانا، جائز نہیں ہے، تو اس طرح ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف والی جگہ پر ہی کھانا وغیرہ مہیا کیا جائے، وہیں کھائیں پیئیں اور وہیں سوئیں۔ دوران اعتکاف مسجد بیت والی جگہ میں رہتے ہوئے جائز کام اور ضرورت کی بات چیت کی جا سکتی ہے، اور ضرورت کے مطابق باہر کسی کو آواز دینا بھی جائز ہے۔ نیز موبائل پر ضرورت کے مطابق کال یا میسج مثلاً سحری و افطاری یا کسی ضرورت کی چیز منگوانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل کے فضول استعمال سے پرہیز کیا جائے تاکہ اعتکاف کا مقصد پورے طور پر حاصل ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا اعتکاف کے دوران عورت گھر کے کام کر سکتی ہے۔ اعتکاف کے دوران عورت کو گھر کے عام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد 10 دن کے لیے دنیا کے کاموں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کیا اعتکاف کے دوران غسل کرنا جائز ہے۔ دوران اعتکاف عورت اپنی مسجد بیت کے اندر یا اس کے قریب تر مقام پر غسل کر سکتی ہے، خواہ واجب ہو یا غیر واجب۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا اعتکاف کے دوران بیڈ یا چارپائی پر سویا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کے دوران عورت بیڈ یا چارپائی پر نیند لے سکتی ہے، لیکن یہ بیڈ یا چارپائی آپ کے مسجد بیت میں موجود ہونا ضروری ہے، یعنی بیڈ یا چارپائی اسی جگہ پر ہو جہاں وہ اپنی عبادت کے لیے مسجد بیت مقرر کر چکی ہے، یعنی اعتکاف والی جگہ پر ہی بیڈ یا چارپائی لگا کر سو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کے دوران کون سی راتیں جاگ کر گزارے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اپنا وقت عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اعتکاف میں رہ کر عبادات و اعمال، ذکر و دعا، تلاوت و تسبیح، نماز تراویح، صلاۃ التسبیح، تہجد، نوافل اور اللہ کی عبادت میں مہور ہیں۔ خاص طور پر جو طاق رات ہے یہ تو ہمیں جا کر گزارنی چاہیے، کیونکہ ایک خاص مقصد اعتکاف کا آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا پانا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، یہ 5 ایسی راتیں ہیں۔ ہمیں ان راتوں میں جا کر عبادت کرنی چاہیے، دل سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے التجا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ یہ راتیں وہ لمحات ہیں جب وہ ہر دعا قبول ہونے کا دروازہ کھلتا ہے، گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کریں۔
بخاری شریف میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے اور ہم نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا وہ چیز جو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں وہ آنے والے ایام میں ہے۔ پھر آپ درمیانی عشرہ یعنی عشر مغفرت میں اعتکاف میں بیٹھے اور ہم نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا وہ چیز جو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں وہ آگے ہے۔ پھر آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ مطلوبہ چیز لیلۃ القدر تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی لیلۃ القدر کو آخری عشرہ اور طاق راتوں میں تلاش کرو۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور ملے گا۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھے گا اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔